اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. جی ہمارا الحمدللہ شعبان کے جو مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر ہی ہمیں یہ فیلنگ آنے لگ جاتی ہے کہ رمضان جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور ہم اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. تو رمضان اصل میں ہے کیا؟ بیسیکلی دن کا روزہ اور رات کو تراویح جو ہے ہم پڑھتے ہیں. اس میں یہ ہمارے یہاں ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس کو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں کہ دن بھر کا ہم نے روزہ رکھنا ہے اور رات کے کچھ حصے کو ہم نے جاگنے میں صرف کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے کو تو فرض کیا ہے، دوسرے حصے کو فرض ہم پہ نہیں کیا اور ہماری اس پہ رغبت پہ چھوڑ دیا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا شعبان کے آخری دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک، یہ بہت طویل خطبہ ہے، میں بہت چھوٹی سی بات وہاں سے لوں گی تاکہ ہم موٹیویٹ ہو سکیں. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے اور شعبان کا آخری دن ہے. ایک کمنگ ایونٹ کے طور پر رمضان مبارک کے سائے کے آنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قد اظل لکم، اور ظلال کہتے ہیں سائے کو. کیا تم پر جو ہے وہ سایہ فگن ہو رہا ہے؟ شہر عظیم، بہت بڑی عظمت والا مہینہ. شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ. شہر فیہ لیلۃ الخیر من الف شہر، تمہارے پاس ایک رات وہ بھی ہے وہ مہینے میں جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور پھر اس میں کیا ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ رات جو ہے کس حوالے سے تذکرہ کیا جا رہا ہے ہمارے سامنے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنی خوبصورت کے جو رات ہمیں دی ہے کہ آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو. اور بتایا پھر کیا گیا، اس میں ایک رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا اس میں ہمارے لیے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے یا قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا فرض کے درجے میں. قیام، قیام کو کس میں رکھا ہے؟ قیام لیلہ، اس رات کا جو قیام ہے اس کو تطوعاً، اس کو اس میں رکھا ہے کہ تم اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش میں نقدی طور پر اس کو کرو. تو اس میں بیسیکلی جو اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو اس میں مجہول اول اور مجہول ثانی ذکر ہے. اور اول کیا ہے کہ دن کا روزہ، اور اس کے بعد مجہول ثانی، اس کے بعد جو ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے ہمیں رات کو کھڑا رہنا، رات کو قیام کرنا. رات کو قیام کرنے کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کتنی مقدار میں ہمیں قیام کرنا ہے اور ہمیں کیسے قیام کرنا ہے. تو پیٹرن ہمیں سارا سورۃ المزمل میں ملتا ہے. وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو کھول کھول کر وحی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ انہوں نے رات کا قیام جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے. اگر آپ سورۃ المزمل کی آیتوں کو دیکھیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس میں کیا ہے کہ اے لحاف، کمبل میں لپٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے کے، تھوڑا سا حصہ، آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑا. اور پھر مفسرین نے مزید اس میں سے ہمارے لیے کیا رکھا، تہائی رات سے کم، او زد علیہ، کہ آدھی پر بھی کچھ زیادہ کر لو یا تہائی کر لو. تو پھر کیا کرو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو کیا کرو، تھوڑا تھوڑا، ترتیل، تفعیل، تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا
اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اندر اتارو، اپنے ذہنوں میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو۔ اس کے لیے رات کو کھڑے رہو، قیام اللیل کرو، کم از کم 1/3، اور نہیں اس سے کچھ کم کرو لیکن کرو ضرور۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے رمضان کے حوالے سے جن کا خیال رکھنا ہے۔ اب چونکہ رمضان شروع ہونے جا رہا ہے، ہمارے پاس ٹارگٹس ہونے چاہیے کہ ہم نے اپنے اندر کس کس چیز میں تبدیلی لے کر آنی ہے، یا کن چیزوں کو ہم نے حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں فالو کرنا ہے۔ سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ چیزیں دیکھیں گے ہم کہ کیا میں نے روزہ جو ہے بغیر عذر یا بیماری کو کوئی چھوڑا تھا، یا رمضان میں آنے والا جو رمضان ہے اس میں ہم نے وہ روزہ نہیں چھوڑنا، بغیر عذر اور بغیر بیماری کے، کوئی بہت بڑا عذر یا بیماری ہوگی تو چھوڑنا ہے۔ فرض نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے پابندی وقت کے ساتھ۔ قیام اللیل مطلب تراویح کا اہتمام ہم نے ضرور کرنا ہے، اگر مساجد جا سکے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو اپنے طور پر ضرور ہم نے جو ہے تراویح کا بندوبست کرنا ہے۔ پھر تلاوت قرآن پاک اور اس کے میننگز پر ایٹ لیسٹ غور کرنا ہے، اگر ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں کہ تفاسیر میں جائیں، ایٹ لیسٹ لک ایٹ دا میننگز۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ہمارا یہ اب لمحہ رمضان میں جو بھی آئے گا یہ خالی نہ گزرے، ویسے بھی زندگی کے لمحات میں ذکر کی کثرت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ہم رمضان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگیں۔ جو ٹائمز مینشن ہیں کہ ہر اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ضرور دعا مانگیں۔ جیسے جمعہ والا دن جو ہے وہ عصر سے لے کے مغرب کے جو ٹائم ہے، اس میں کوئی ایک گھڑی ہے جو قبولیت کی ہے، لیکن آپ سارے کو اویل کریں، نہ جانے اللہ تعالیٰ کس وقت ہماری دعا سننے۔ تہجد کا ٹائم اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ ہوتے ہیں، اس وقت دعا مانگیں۔ افطار کا ٹائم ہے، اس وقت دعا مانگیں۔ یہ تبھی ہم کر سکیں گے ان ٹائمز میں دعا، اور بھی بہت سارے موقع ہیں، یہ تبھی ہم کر سکیں گے جب ہمارا ذہن پہلے سے تیار ہوگا کہ ہم نے اس ٹائم کو اویل کرنا ہے، ہم نے دعا کرنی ہے۔ پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہم نے خصوصی عبادت کا انتظام کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں پر اور نیکی کے کاموں پر ہم نے خوشی سے خرچ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہم نے اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ یہ تو ہمارے وہ حقوق ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ریلیونٹ ہے، جو حقوق اللہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب حقوق العباد کو دیکھیں کہ ہم اپنے پیرنٹس، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائیوں اور دیگر جو بھی رشتہ دار ہمارے کلوز ہیں، چاہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بہت دور کے رشتہ دار بھی ہمارے بہت کلوز ہوتے ہیں، ہمیں پتہ تو ہوتا ہے نا یہ میرے رشتہ دار ہیں اور کس کس حالت میں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اپنے گھر والوں کا آرام کا خیال ہم نے رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ یہ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں۔ یہ اگر رمضان میں ہماری ٹریننگ ہو جاتی ہے تو آفٹر رمضان بھی یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہی ہوں۔ پھر دکھی انسان جو بھی ہمیں کوئی ملے، کوئی پریشان ہو، کوئی مصیبت میں ہو، کوئی تکلیف میں ہو، اس کی غم خواری اور ہمدردی کا موقع ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ جو بھی کوئی بیمار ہو اس کی تیمارداری کا اہتمام کریں، کچھ پکا کر بھیج دیں اگر پتہ لگ گیا کہ کوئی بیمار ہے۔ پھر جو ہمارے ملازمین ہمارے انڈر ہوتے ہیں ان کے لیے ٹورڈز ہم ذمہ دار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کی کوئی کمی وہ ہمیں دکھائی دے، یا ان کے سپوز وہ تھک گئے تو ہم ان کا ہاتھ بٹا لیں، نہ کہ یہ ہم سمجھے کہ ہم ہی مالک ہیں، اور جو ہے ہمارے خادم جو ہیں، عورتیں جو بھی کچھ ہیں ہماری ہیلپرز ہیں، انہوں نے ہی کام کرنا نہیں۔ ان دنوں میں انہیں بھی فیل ہو کہ ہم بھی انسان ہیں۔ ناٹ ان دوز ڈیز کے رمضان میں یہ لایا من اپلائی کرنا ہے، جسٹ میں حسنات کو سمیٹنے کے طریقے بتا رہی ہوں۔ پھر جس چیز سے ہم نے خاص اور خاص بچنا ہے وہ ہے جھوٹ۔ ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ایک انسان، چلیں جھوٹ نہیں بولتا، ہم جھوٹ پہ تو بعد میں جاتے، ایک انسان جب کوئی اچھی یا بری نیت بھی رکھتا ہے نا، تو انہوں نے اس چیز کو کیسے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ نیت تو انسان کے دل کے اندر ہے۔
اب ایک انسان ایک اچھی سوچ ایک اچھی نیت رکھتا ہے تو اس کی سراؤنڈنگز میں خوشبو ہوتی ہے. اور اگر ایک انسان کوئی بری پلاننگ کر رہا ہے نا اپنے دل میں, all these are internal factors, یہ باہر کی چیزیں نہیں ہیں. اگر وہ کوئی بری پلاننگ کر رہا ہے نا, دل میں سوچ رہا ہے, تو بدبو پھیلتی ہے. اور فرشتے اس کو کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو نا اس کی دے رہی ہوں, امیجنیشن کے لیے یہ دے رہی ہوں, لیکن کل انشاءاللہ میں اپنے پراپر ورڈز میں اس کو کوٹ کروں گی. مجھے بتائیے گا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ روشنی ڈالی ہے. تو جھوٹ, غیبت, بدگمانی, تجسس اور عیب جوئی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. جھوٹ ہم نے کر لیا, غیبت انشاءاللہ ہم نے اس پہ بھی کام کرنا ہے. بدگمانی یہ ہے کہ ہم کسی انسان کے بارے میں جو بھی سوچیں اچھا ہی سوچیں. کسی سے اگر کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے نا تو 70 ریزنز دینے کا ہمیں کہا گیا ہے. ہم تو ایک نہیں دیتے. وی ہیو ٹو ڈو ورک آن دس. پھر سسپینس نہیں ہونا چاہیے ہمارے مائنڈ میں کوئی. عیب جوئی مطلب کہ ہم کسی کے عیب نہ نکالیں. دیکھیں, ہم اگر ایک انگلی کسی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں نا, 4 آٹومیٹکلی ہماری اپنی طرف اٹھتی ہیں. اور ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, نہ ہو سکتے ہیں. جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے نا تو قبر میں پہلا سوال جو ہوگا, من ربو کا, ما دینو کا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا جائے گا ہم سے کہ تمہارے یہ بتاؤ یہ کون ہے. جب ہم نے دنیا میں ان سب چیزوں پہ ورک آؤٹ کیا ہوگا نا, اپنی روح کو پاک صاف رکھا ہوگا, تبھی تو ہماری آنکھیں پاکیزہ ہوں گی. تو دیکھتے ساتھ ہی پہچان سکیں گے. ہمارا ایمان اس وقت ہمیں سپورٹ کرے گا. ہمارا قرآن, یہ گزارے ہوئے رمضان کے لمحے, جو بھی اعمال ہیں سارے نیک, وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. اور کسی کی پردہ داری کرنے میں اتنا ثواب ہے نا, وہ بھی انشاءاللہ کل میں ایکسپلین کروں گی, کیونکہ میں چاہتی ہوں میں آپ کو اوتھینٹک سارے ریفرنسز دوں. کسی کا ہم نے دل نہیں دکھانا انشاءاللہ. کسی کی ہم نے حق تلفی نہیں کرنی. اور جب بھی کبھی کوئی مشکل آئے گی, اللہ کی مدد مانگنی ہے. کوئی مصیبت, کوئی مشکل, کوئی ایسا معاملہ جس میں بہت ٹالرنس لیول, ٹیمپرامنٹ کو بہت ہائی کرنا پڑ رہا ہے, ٹیمپر لوز نہیں کرنا تو کرنا ہے, لیکن اس کے لیے ابھی سے دعائیں کرنی ہیں. سلام میں ہم سب نے کوشش کرنی ہے, پہل کریں ہم, اور ہر ایک کو ہم مسکرا کے ملیں. پلیز ٹرائی ٹو اسمائل. یہ ہمارا سب سے بڑا میک اپ ہے. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ جب آپ اچھے سے نائسلی ویل ڈریسڈ ہو جاتے ہیں نا وضو کر کے, اور آپ تیار ہو جاتے ہیں تھوڑا بہت سا, آپ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ ہوتے ہیں نا. جب آپ طہارت میں ہے نا, میں کہتی ہوں طہارت نعمت ہے بہت بڑی. اسے نا ریئلائز کریں. پاک صاف ہو کے اچھا ڈریس پہن کر جب آپ خوشگوار چہرے سے کسی سے بھی ملتے ہیں نا, تو اگلے بندے کو بھی آپ سے ایک پازیٹیو انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو سلام میں پہل کریں, ہر ایک کو مسکرا کر ملیں. اور ہمارے روزوں کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہو. تقوی حاصل کرنا ہو, ہم نے تقوی کو اچیو کرنا ہے. اب ایک دو باتیں کروں گی رمضان کا چاند نظر آنے کے حوالے سے, اور باقی انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہماری یہ سیریز چلے گی. اس کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو, اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو, اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو. اسے بخاری اور مسلم میں روایت کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے پھر آگے ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا, اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دی یا حکم دیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طرح میں ایک اور جگہ سے بھی ملتا ہے کہ ہم عمرہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے. جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا. اب یہ بات بھی غور سے سنیے گا, یہ جو کل پوائنٹ بہت ریز ہو رہا تھا نا اس کے حوالے سے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے جب چاند دیکھا تو کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے بڑا ہونے کی وجہ سے. کچھ لوگوں نے کہا دوسری رات کا چاند لگتا ہے. ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے. کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے, کچھ نے دوسری رات کا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ ہم نے بتایا فلاں فلاں رات کو دیکھا تھا. تو کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے, لہذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا.
اور اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جو دعا ہمیں پڑھنی چاہیے انشاءاللہ میں وہ گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ دعا کیا ہے، اللہم احل لہ علینا بالجمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور اس کو جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے کہ الہی ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، پھر سنیے بات کہ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو آخری جو ہے حدیث اس کے ساتھ میں وائنڈ اپ کروں گی۔ اس میں یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، میں نے جمعہ کی رات چاند دیکھا، پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا، تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعہ کی رات میں دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتہ کا روزہ رکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتہ کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے، ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رویت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا نہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے، اور اسے احمد اور مسلم اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔